علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ مکمل کتاب اللہ نے تمام یعنی نعمتیں تمام کر دیں اس کتاب میں، قرآن مجید میں، اور اس کتاب کا معلم وہ سردار الانبیاء خاتم النبیین معلم بھی ایسا کہ اللہ کا، تو ساری نعمتیں تمام ہو گئی، سارے حقوق بتا دیے گئے، کیا ہے وہ حقوق جو ابھی تک ہم نہیں سمجھ پائے ان کو، اور ابھی تک ہم زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ، وراثت میں حقوق نہیں دیتے، دیگر ہم زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق البشر نے انسان کو ہر وہ چیز عطا کی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے، کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جو میرے معبود نے ہمیں عطا نہ کی ہو، وہ زندگی سے متعلق ہوں، وہ حقوق سے متعلق ہوں، وہ خواتین کے حقوق ہوں، خواتین کی آزادی ہو، خواتین کے مسائل ہوں، ان کی وراثت ہو، ان کے احترام ہو، ان کی عزت ہو، ان کا مقام ہے، وہ سب کچھ ہمیں الحمدللہ اسلام نے بتا دیا۔ اور حقیقت اگر آپ دیکھیں تو اسلام سے پہلے کی تاریخ جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں اللہ رب العزت وہ ہے جو خواتین سے بھی باتیں کرتا ہے۔ مادر موسیٰ کون ہے؟ بالکل صحیح بات، صحیح بات۔ اللہ کس کو یہ پیغام دے رہا ہے؟ بالکل۔ مادر عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ کون ہے؟ بی بی مریم کا کیا مقام ہے؟ بی بی آسیہ کا کیا مقام ہے؟ بی بی حضرہ کا کیا مقام ہے؟ بالکل۔ شعار اللہ، ان کے عمل کو اللہ نے شعار اللہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ صبح قیامت تک ان کے عمل کو جو ہے وہ شریعت کا حصہ بنا دیا۔ ان کا ایک ایک عمل وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے جو عورت کو مقام عطا کیا ہے وہ شاید اس کی سوچ سے بھی بالا ہے۔ اگر آپ عملی زندگی میں آ کے دیکھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ آ کر کے دیکھیں تو اسلام نے تو پہلا نعرہ ہی یہ لگایا کہ عورت کی آزادی غلام کی آزادی۔ محکوم تھی عورت، بالکل۔ سب سے پہلے تو اس کو آزاد کرایا ہے، ان جہالت کی سوچ سے آزاد کرایا ہے، اس جاہل معاشرے سے آزاد کرایا ہے، چونکہ وہاں تو دفنا دیا جاتا تھا، وہاں تو اپنے لیے کلنک کا ٹیکہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اور ان کے خاندان نے اور قرآن نے شریعت نے آ کر کے آپ کو وہ شعور دے دیا، وہ حقوق آپ کو عطا کر دیے۔ آپ کسی جہت سے دیکھیں، اگر وہ ماں کی شکل ہے تو وہ لائق تعظیم، لائق اطاعت بنا دیا، اگر وہ بیٹی ہے تو قابل احترام ہے، اگر وہ بہن ہے تو لائق عزت ہے۔ کون سا ایسا روپ ہے اس عورت کا کہ جہاں تعظیم نہ ہو؟ ہر جگہ اس کو عزت اور احترام اور تعظیم عطا کی ہے۔ آپ کے ساتھ دیکھیں، اگر آپ وراثت میں جائیے تو اس نے برابر سے حقوق ادا کیے، اور اگر آپ ان کے عمل میں جائیے تو مرد و زن کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں یکساں ہے، اس کا اجر اس کی بارگاہ میں یکساں ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مرد کا اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو اجر زیادہ ملے گا اور عورت اگر اچھا کام کرے گی تو اس کو کم ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک بنیاد ہے، وہ ہے تقوی کی۔ تقوی کے سوا آپ کے تمام تر حقوق، اب آپ دیکھیں بیٹی کی شکل میں تو وراثت موجود، بیوی کی شکل میں تو وراثت موجود، زوجہ کی شکل میں تو وراثت موجود، ماں باپ کی شکل میں تو وراثت موجود۔ آپ کو وراثت میں ہر جگہ حصہ ہے کیفیت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کس جگہ پر پریشانی ہے؟ علامہ صاحب ایک جگہ پہ ہے، ایک جگہ کنفیوژن ہے جو خواتین کو ہے، اور وہ دور ہونی چاہیے، کہ جو وراثت میں خواتین کا حصہ ہے وہ کم کیوں ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے پیچھے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ذرا یہ بھی بیان کریں نا۔ دیکھیے یہ لوگوں کی سوچ ہے، کم نہیں ہے۔ ٹھیک، بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں ایک جگہ پر زیادہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ عورت جو ہے، خاتون جو ہے، وہ اپنے شوہر سے بھی تو لے رہی وراثت، ماں باپ سے بھی وراثت لے رہی ہے، شوہر سے بھی وراثت لے رہی ہے۔ نہیں تو جو شوہر ہے وہ بھی تو بیوی سے لے رہا ہے نا، ایک اس کا جو شیئر آیا اور پھر جو بیوی کا بھی شیئر آیا، وہ تو کیفیت کے مطابق ہے نا، لیکن عورت تو خاتون کو مل تو رہا ہے شوہر کا، ماں باپ سے بھی مل رہا ہے، شوہر سے بھی مل رہا ہے،
ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس کہیں پر کم نہیں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور اللہ کا فیصلہ عدل کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے, یہ عدل الہی ہے, اور اس کی اللہ نے وصیت کر دی ہے. تو اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ تمام تر حقوق موجود ہیں, اور ہر طرح سے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں, بی بی خدیجہ الکبریٰ پہلی ان کی زوجہ, ان کی زندگی میں آنے والی, جن سے کتنا عشق اور پیار, اور ان کے ساتھ ان کی اطاعت دیکھیں کہ غار ہرا کے اندر ان کا جانا اور آنا, ان کا مقام. اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے آپ دیکھیے کہ ان کا احترام, ان کے عزت, کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جانا, اپنی جگہ پر بیٹھا دینا. یہ بتایا ہے معاشرے کو کہ ایک بیٹی کا عزت اور ایک خاتون کا احترام کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب, آپ بھی بتائیے گا کہ عورتوں کے حقوق اسلام آنے سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اسلام سے پہلے تو عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. معذرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عورت کو مقام و مرتبہ ملا, اور اس طرح سے ملا کہ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیات ہیں, تو وہاں جہاں مردوں کو خطاب ہے تو مردوں کے ذیل میں تو عورت کا ذکر ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن الگ سے مؤنث کے صیغے قرآن نے استعمال کیے ہیں. قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات ہیں. قرآن کی صورتیں دیکھیے, سورہ نساء ہے, دیگر جو ہے نا وہ سورہ مریم ہے, یہ تو خواتین کے لیے ہیں. یہاں سارے حقوق بڑے واضح طور پر بیان کر دیے گئے. یہاں جو آپ نے سوال کیا, میں اس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ چاہتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق, یعنی جو جائیداد میں ان کو ایسا ملتا ہے, وہ آدھا کیوں ملتا ہے. یہ اصل میں آج کل ایک منفی سوچ پائی جاتی ہے. عورت کا ایسا آدھا نہیں ہے. عورت کے ذمہ اسلام نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی. عورت نہ کمائے, نہ عورت کے ذمہ گھر سنبھالنا ہے. عورت کے ذمہ اللہ نے, حتیٰ کہ وہ اپنے بچے کو جس کو اس نے اپنے بطن سے پیدا کیا ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کہے کہ بھئی میں دودھ نہیں پلانا چاہتی تو نہ پلائے, شوہر اس کے لیے دایا رکھے, دودھ پلانے والی کا انتظام کرے. اور اگر عورت کہتی ہے میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی تو میں اس کے عوض پیسے لوں گی, تو شوہر کا کام ہے کہ وہ اس کو عوض دے. دیکھیے, اسلام نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی. ذمہ داری نہیں رکھی, پھر بھی ماں باپ سے حصہ ملے گا, بیٹے کے مقابلے میں آدھا ملے گا. یعنی وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں رہ رہی, وہ شوہر کے گھر میں آ چکی ہے, لیکن ماں باپ کا جب ترکہ تقسیم ہوگا تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کے مقابلے میں اس کا آدھا ہے. اور پھر آپ ذرا دیکھیے, شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بیوی کی حیثیت سے پائے گی, بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں کی حیثیت سے اس کا حصہ ہے. تو آپ ذرا دیکھیے, جہاں کاندھوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, بچے نہیں پالنے, عورت کے ذمہ پر گھر نہیں سنبھالنا, اگر وہ بطور معروف اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, گھر میں جو ہے نا وہ کام کاج دیکھتی ہے, تو اس پر اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اور عورت کے دل میں اللہ نے بچوں کی محبت ڈالی ہوتی ہے تو وہ ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اصل میں دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. ہم عورتوں کے حقوق والے صرف یہ سمجھتے ہیں شاید عورتوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں, مردوں والے یہ سمجھتے ہیں شاید مردوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کسی کے حقوق غصب نہیں کرنے, دونوں کو برابری کے ساتھ چلنا ہے. عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تو دونوں فریقین ذمہ داریاں اگر احسن طریقے سے نبھائیں گے تو معاملہ جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا.